پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب نے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. عباسی صاحب, کوائٹ این انفارچونیٹ سچویشن جہاں پہ لائک آئی سیڈ سڑکیں بند ہیں, موٹر ویز بند کر دیں, انٹرنیٹ سروس بند ہو گئی, تعلیمی ادارے آج کے دن بند رکھے گئے, کاروبار بند ہے, ساری چیز بند کرنے کی طرف حکومت پہلے ہی اس 24 نومبر کی اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کال سے قبل ہی یہ تمام ایکسٹریم میجرز لیے گئے. حکومت کا اس کو آپ ایک اوور ری ایکشن سمجھتے ہیں, پینک میں حکومت آ گئی, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے تئیں یہ خود اتنا سمارٹ موو کرنے جا رہے تھے, یہ سمارٹ کیلکولیشن تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ تمام اقدامات لے لی اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب, ان کی جو سپورٹ بیس ہے اس کو باہر نکلنے میں یہ روک لیں گے؟ دیکھیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. میرا خیال ہے پچھلے 2 مہینے میں 5ویں 6ٹھی دفعہ یہ کام ہو رہا ہے, اور آج 3 دن سے ملک دارالحکومت بند ہے, سڑکیں بند ہیں, کنٹینر لگے ہیں, انٹرنیٹ بند ہے. تو اور ابھی کوئی اس کا نظر نہیں آ رہا کب تک یہ معاملہ چلے گا. آپ نے پورے پاکستان کے موٹر وے بند کیے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی واضح نشانی ہے حکومت کی کمزوری کی. جس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہ ہو وہ کمزور ہوتی ہے. تو یہ جب الیکشن چوری ہوتے ہیں پھر اسی قسم کی حکومتیں آتی ہیں جن کو نہ عوام کی تائید حاصل ہوتی ہے, وہ عوام سے خوفزدہ ہوتی ہیں اور سہارا لینے کی کوشش کرتی ہیں کہ انتظامی کارروائی کر کے ہماری حکومت برقرار رہے. نہیں, لیکن یہ اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کر کے کب تک معاملہ چلا سکتے ہیں؟ ہم پاکستان میں 70 سال سے کوشش کر رہے ہیں لیکن چلا نہیں ہے. اللہ کرے آپ سیکھ جائیں کہ یہ کام چلتا نہیں ہے. یہ بات ہمیں بڑی واضح ہو گئی ہے کہ آج ایک جلوس یا جلسے سے بچنے کے لیے پوری وفاقی حکومت محصور ہے. آپ نے یہاں قلعہ بندی کر لی ہے, سڑکیں بند ہیں, ڈبل منزلہ کنٹینر لگے ہیں. پتہ نہیں, مجھے لوگوں نے بتایا کہ 60,000 نفری یہاں پر آئی ہوئی ہے, پولیس, ایف سی, پنجاب کنسٹیبلری, رینجرز. بالکل. تو یہ کیا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ملک اس طرح چل سکتا ہے؟ تو یہ بڑی بدنصیبی ہے. آج آپ کو کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا. یہ اس طرح ملک بالکل نہیں چل سکتا کہ آپ 8,000 کے قریب کنٹینرز لگا دیں. جی, اور آج مجھے 4,000 بتایا گیا تو 8,000 اتنے کنٹینر. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ کراچی پورٹ بھی نہیں ہے. اینڈ وداؤٹ سی یہ آپ نے ایک پورٹ کی شکل دے دی ہے اس وقت کیپٹل. تو اب دونوں جو یہاں فریق بن گیا, سیاست نہیں رہی. یہاں آج ملک میں فریق ہے, یہاں دشمنی ہے, یہاں نفرت ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے, عوام تو ان کو ہی فالو کریں گے نا جو لیڈر کر رہے ہیں, تو ان میں آپس میں نفرت ڈالی ہوئی ہے. تو جب تک کوئی اس درمیانی راستہ نہیں آئے گا, کوئی ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکے گا, اس نفرت کو ختم نہیں کرے گا, جوڑے گا ان لوگوں کو, ملک آگے نہیں چل سکتا. لیکن کون, جو کس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں درمیانی راستہ کون نکالے؟ سیاسی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات کو سیاسی حل کے ذریعے جو ہے وہ نمٹائیں, ریزالو کرنے کی طرف لے کر آئیں. آپ کو ان میں پوٹینشیل لگتی ہے؟ نہیں, وہ تو آج خود فریق بن گیا نا. جب آپ ایک ڈائلاگ کا راستہ نہیں رکھیں گے, آپ اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیں گے, اور یہ کام عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا. اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیں گے تو پھر اپوزیشن کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا. پھر یہی ہوگا جو آج ہے. اور آج حکومت کی بدقسمتی ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کے پاس حکومت بھی ہے, تو وہ ان کو ایک بڑا اسٹرانگ بیس موجود ہے جہاں سے وہ یہ سب کارروائی کر سکتے ہیں انتشار کی. تو یہ اس انتشار سے ملک نہیں چل سکتا جب تک کوئی ثالثی کا کردار ادا نہیں کرے گا, درمیان میں کوئی پڑے گا نہیں, ان سب کو اکٹھا نہیں بٹھائے گا. زیادہ لوگ نہیں ہیں, 6-8 لوگوں کی بات ہے, ملک آگے چل سکتا ہے. لیکن ہم آج اتنا بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی جو ہم نے اسٹیٹڈ پوزیشن جسے کہتے ہیں کہ جناب میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا, اس سے ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑے گا. لیکن 6-8 لوگوں کو کون اکٹھا بٹھائے گا عباسی صاحب؟ کون, دیکھیں کون ہو سکتا تھا. ملک کا وزیر اعظم ہے, لیڈر آف دا ہاؤس ہے. اگر وہ لیڈر آف دا ہاؤس کے طور پہ بیہیو کرتے, اپوزیشن کو اس کا مقام دیتے, تو ہو سکتا تھا. صدر صاحب کر سکتے ہیں. صدر صاحب ایک پارلیمان کا حصہ ہیں, ہمارے آئین کے تحت صدر پارلیمان کا حصہ ہے, لیکن وہ بھی فریق بنے ہوئے ہیں. اب اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اپوزیشن نہیں کر رہے, وہ ایک انتہائی حد تک سیاست کو لے گئے. اسٹیبلشمنٹ بھی یہاں فریق ہے, یہاں جوڈیشری بھی فریق ہے. آپ کیسے کریں گے؟ کسی نہ کسی کو بیچ میں, یا کسی ادارہ بھی ہمارے پاس کوئی نہیں رہا. جوڈیشری بھی کام کر سکتی تھی لیکن جوڈیشری بھی آج فریق بنی ہے. تو ہمارے پاس آپشن بڑے کم ہو گئے ہیں. اور یہ جب تک ان کو بٹھا کر
یہ اس انتشار کو، اس نفاق کو ختم نہیں کریں گے، آپ کا ملک آگے نہیں چل سکتا. یہ بڑی واضح بات ہے. اور سیاستدانوں نے باسی صاحب اپنے خود بھی جو رولز ہے، رسپانسبلٹی ہے، اس کو ایبڈیکیٹ کر دی ہے. اپنے ہاتھ سے آپ نے قانون سازی کر کے وہ تمام اختیارات جو ہے وہ سیاست تو رہی نہیں ہے نا. آج کون سی سیاست ہے ملک میں؟ آپ ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں، دوسرے کو دشمن کہتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں. عمران خان صاحب پہلے جیل میں ڈالتے رہے، اب یہ جیل میں ڈال رہے ہیں. تو ایک اگر خرابی تھی تو دوسری خرابی سے ملک بہتر ہو جائے گا. اور پھر الیکشن جب تک ایک بڑی واضح بات ہے، میں یہ پچھلے بہت سالوں سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ ملک میں الیکشن چوری کریں گے یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ بات سمجھ لیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آج بھی وقت ہے. چوری شدہ الیکشن سے یہ ملک، کوئی دنیا کا ملک نہیں چلتا. ہمارے ملک میں ہر الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے. بدقسمتی ہے ملک کی کہ 77 سال میں ہر الیکشن کو آپ دیکھ لیں، کسی پر بھی اتفاق نہیں ہے عوام کا. یہ بدنصیبی ہے. اور آپ دیکھیں نا، مطلب دنیا کے جو سب سے بڑے الیکشنز ہیں انڈیا میں جو ہوئے، وہ بھی 7 فیزز میں جو ہوئے، وہ 4-5 دن میں کاؤنٹ ہو کے سب نے اپنا رزلٹس جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں. کسی نے وہاں پر دھاندلی کا الزام نہیں لگایا. 642 ملین ووٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ بھی ہو جاتے ہیں، وہ ایکسیپٹ بھی ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں وہ ان کا ایک پرانا نظام ہے، الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام ہے. اس کے باوجود الیکٹرانک ووٹنگ میں کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی نا. یہاں تو پھر بھی فارم 45 ہے، ووٹ آپ گن سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم دھاندلی کر لیتے ہیں. فارم 45 کو لے کے پھر رہا ہے، اس کا نمبر اور ہے 47 کسی اور میں. اور الیکشن کمیشن بھی خاموش بیٹھا ہے، سپریم کورٹ بھی خاموش بیٹھا ہے. آج تک کسی الیکشن پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور نہ ہونے دیتے ہیں. جب اس لیول کی دھاندلی ہو جائے ملک کے اندر تو سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی کہ سب معاملہ روک کے اس معاملے کو سیٹل کرتے کہ بھائی ہر حلقے کو کھولتے، بھائی بلائیں پریزائڈنگ آفیسرز کو، بلائیں ریٹرننگ آفیسرز کو، بتائیں ہمیں کیا ہوا ہے. لیکن نہیں. تو ہم نے تو ہر موقع گنوا دیا. آج بھی موقع ہے. یہ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے پاکستان کے عوام کو تو کچھ معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن آپ کو یہ اپنے عہدے، اپنے یہ معاملات ایک طرف چھوڑ کے آنے پڑیں گے. بٹ بھائی صاحب، آپ جس طرح سے کہتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جا رہے ہیں، جو ہائی ہینڈڈنس نظر آ رہی ہے اس وقت، آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے یہ شیلز، یہ ربر بلٹس اور یہ تمام یہ لاٹھی چارج، اس قسم کی اگر رویہ آپ رکھیں گے تو آپ یہ جو ایک ڈسٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہے عوام اور اداروں کے درمیان، اس ریج کو کیا یہ کبھی اپروول میں کنورٹ کر سکیں گے؟ نہیں، یہ اب نہیں کر پائیں گے. بہت خطرناک بات ہے. اور دیکھیں میں آپ حقیقت سے کہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں کہ پولیس چھوڑ دے گی معاملہ. پولیس معاملہ چھوڑ دے گی. پولیس گولی نہیں چلائے گی، پولیس یہ کام کرنا چھوڑ دے گی. آخر وہ بھی انسان ہے، وہ بھی جانتے ہیں کیا بات صحیح ہے کیا بات. اور جب وہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو آپ کمزور ہوتے ہیں. آج حکومت کی حالت آپ دیکھ لیں. کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا، کوئی شخص اپنا موقف، وزراء اپنا کام نہیں کرتے، وہ سارے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر وزیر اپنی کہانی بتا رہے ہیں، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پرانی کہانیاں چھوڑیں. اگر آپ کے ساتھ ظلم گر ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آج عوام کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیں؟ اس لیے ہمیں سبق حاصل کرنے چاہیے ماضی سے، اس سے سیکھیں، آگے کا راستہ بنائیں. یہ ملک سب کا ہے. یہ ملک کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا نہیں ہے. یہ آئین ہے ملک میں اور ملک کے عوام ہے. یہ آپ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کے عوام کی حالت بہتر کرنا، ملک کو چلانا، عوام کو فلاح دینا. بالکل. آپ اس پہ آپ کا کام نہیں ہے. جتنی چالاکی یا جتنی ہمت ہے، جتنی محنت سے ہم یہ سڑکیں بلاک کرتے ہیں نا، اگر ہم سڑکیں بناتے ہیں اس طرح، آپ اس ملک یہاں دیکھ لیں اسلام آباد میں کوئی ایک سڑک سیدھی نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں ہر کنٹینر کے ساتھ کرین کھڑی ہوئی ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر، ایکسکیویٹر کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر کرین کام نہ کرے تو کھڈا مار دیں گے. بالکل. اور خوددکی کھودی گئی ہے باقاعدہ طور پہ کہ یہ ملک آپ سے چلتا نہیں ہے، لیکن یہ کام آپ بہت اچھا کر لیتے ہیں. بڑے سپیڈ وہ ایک ریکارڈ ہم میرے خیال سے بنا رہے ہیں. 190 بلین روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ. اگر ایک دن سٹی کو جو ہے وہ چوک کر دیا جائے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. نہیں، لیکن میں نے آج تک، آپ پورے دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر کوئی جلسہ ہو، جلوس ہو اور حکومت خود اپنے شہر کو مفلوج کر دے. یقین کریں میں نے ایسے حالات کبھی زندگی میں نہ پڑھے ہیں، نہ سنے ہیں، نہ دیکھے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. آپ بیروت میں دیکھ لیں، آج بھی جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر بھی شہریوں کا نظام چلتا رہتا ہے. خطرہ ضرور ہے، گولے چل رہے ہیں، لیکن
ملک کا نظام چلتا رہتا ہے. باسیاب سائملٹینیسلی ان دا سیم بریتھ یہ بیلاروس کے صدر پاکستان پہنچے, انٹرنیشنل ڈیلیگیشن کو یہ ویلکم کر رہے ہیں, یہ ان کے ساتھ تعاون بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ اپنے لوگوں کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے بدنصیبی ہے کہ اب وہ بھی آ رہے ہیں, تو آپ کو پتا تھا کہ 24 تاریخ کو یہ ہونا ہے, آپ کو پتا تھا, آپ تیاری کر رہے تھے. ان کو کہتے بھائی تھوڑے دیر انتظار کر لیں, یا اپوزیشن بھی سوچ لیتی یار کہ ہم بھی 2 دن ٹھہر جاتے ہیں. تو یہاں کسی کو ملک کی پرواہ نہیں ہے, سب کو کرسیاں چاہیے, سب کو عہدے چاہیے, اور کام کسی سے ہوتا نہیں ہے. آج سب جماعتوں کے پاس حکومت ہے, اس سے پہلے سب وفاقی حکومت بھی کر چکے ہیں, کچھ کر سکے ملک کے لیے. آج آپ تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں الیکشنز کو, آپ ایک بیان اپوزیشن کا یا حکومت کا بتا دیں کہ ہم نے عوام کے لیے یہ کام کیا ہے, یا یہ ہماری سوچ ہے. سب کرسیوں کی بات ہے کہ مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا, میں جیل سے اس کو نکالو. وہ کہتے ہیں جی ہم نے الیکشن جیت لیا ہے, الیکشن وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن ہار گئے ہیں, الیکشن چوری ہو گیا ہے. اسی میں ہمارے 9 مہینے گزر گئے. تو یہ پہلے سپٹمبر کا مہینہ, اکتوبر کا گزر گیا آئینی ترمیم میں. اور اسی طرح سے اگر کھینچنے چاہیں گے یہ تو ملک کا ہی نقصان ہے, یہ ملک کی عوام کا ہی نقصان ہے. پر عباسی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, یہ جو ایک میکسیمم پوزیشن پاکستان تحریک انصاف لے چکی ہے, اور یہ فائنل کال اور فائنل پروٹیسٹ کی جو باتیں اب ان کی جانب سے کی گئیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے سڑکوں پر فیصلے کروا سکیں گے اور اپنے مطالبات منوا سکیں, جس کا ایک ان کا کور مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے پہلے جو ہے وہ واپسی نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ نہ کرے کہ سڑکوں پہ فیصلے ہوں. سڑکوں کے فیصلے ملک کے لیے تباہی کا باعث ہوتے ہیں, اور یہ اس بات کا احساس اپوزیشن کو بھی حکومت دونوں کو ہونا چاہیے. اسی لیے سیاستدان ہوتے ہیں کہ وہ درمیانی رستہ نکالتے ہیں. یہ انتظامی حکومت نہیں ہے, یہ کوئی ماشاء اللہ کی حکومت نہیں ہے, یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ سو کالڈ الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں. آپ کو لگتا ہے فیصلے یہی کر رہے ہیں؟ نہیں, جو بھی فیصلہ نہیں کر رہے تو پھر گھر جائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑا آسان کام ہے, آپ کو کوئی کام کرنے نہیں دیتا, ایک کاغذ منگائیں, اس پہ استعفیٰ لے کر گھر چلے جائیں, عزت تو رہ جائے گی نا. یہاں اگر نہ آپ کے پاس اختیار ہے, نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, ذمہ داری بھی آپ کی ہے, اور اس قسم کے اگر اقدامات آپ کو مجبوری میں لینے پڑے تو دیکھیں اگر کل گولی چل جاتی ہے, کچھ لوگ مر جاتے, کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ ذمہ داری وزیراعظم پہ آئے گی. اس بات کا آپ سب کو احساس ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو آپ کو لگتا ہے احساس ہے کہ ان کی جو اپروول نہیں بٹ ڈس اپروول جو ریٹنگ ہے ان کی وہ بڑی زیادہ ہو چکی ہے؟ نہیں, وہ تو پہلے دن کا احساس ہونا چاہیے کہ کہاں پر آپ کھڑے ہیں. جب آپ الیکشن میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر حکومت آپ کا حق نہیں ہوتا. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. اور ہمیں جن لوگوں نے سیاست میں 30 سال 35 40 سال گزار دی, ہمیں سب سے پہلے اس بات کا احساس ہونا چاہیے. کرسی کے لیے ہم نے اپنے اصول بھی بیچ دیے, اپنا ضمیر بھی بیچ دیا. بہرحال کرسی تو مل گئی لیکن عزت نہیں ہے. بھائی صاحب یہ وزیر اعظم کس ترقی کی بات کر رہے ہیں کہ ملک ترقی کے منازل جو ہے وہ طے کر رہا ہے, اور جب یہ ترقی کے منازل طے کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے جو وہ کہتے ہیں کہ شرپسند جلاؤ گھراؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ ترقی کر رہا ہے ملک؟ سر کوئی ترقی کی منازل یہاں نہیں ہے, یہ بڑی خام خیالی ہے. کوئی ایک پالیسی بتا دیں جس سے ترقی ہوئی ہو, کوئی انویسٹمنٹ ملک میں بتا دیں, کوئی عوام کی بہتری بتا دیں. یہ تو اپنے آپ کو, اگر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کے حالات کیا ہیں, ملک کے حالات کیا ہیں. یہ تو ایک بہت خطرناک بات ہے کہ آپ اگر یہ ملک کا وزیر اعظم یا وزیر یہ بات کر رہی ہے, بڑی ترقی کی منازل طے ہو رہی ہے. کون سی ترقی میں آپ کی منازل طے کی ہیں؟ وہی کہ اسٹاک ایکسچینج سے بار بار بتایا جاتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کی حد جو ہے نفسیاتی حد عبور کرنے جا رہی ہے, اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج اسپیکولیٹو ہے, یہ سٹا ہے. کون سی کمپنی نے پرفارم کیا کہ آپ اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے گا؟ ہمارا چھوٹا سا اسٹاک ایکسچینج ہے, اس میں 2-3 ارب روپیہ ڈالے, اسٹاک اوپر چلے جاتے ہیں, نکال لیں گے نیچے کل آ جائیں گے. اسٹاک ایکسچینج کسی بات کے انڈیکیٹر نہیں ہے. آپ مجھے دکھائیں ملک میں انویسٹمنٹ کتنی ہو رہی ہے, آپ کی گروتھ کیا ہے. گروتھ اس وقت آپ افیکٹولی نیگیٹو گروتھ میں ہیں بالکل, اور پھر آپ کہتے ہیں ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں. دیکھیں جو حکومت عوام کو خط یہ لکھ کر دکھائے کہ ہم موٹر وے بند کر رہے ہیں ان کی ریپیئر کے لیے, پورے پاکستان کے موٹر وے بند کر رہے ہیں, تو آپ یہ سوچ ہے حکومت کی, عوام کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ جاہل بیوقوف لوگ ہیں, جو ہم بیان کریں گے یہ کہیں گے ہاں بڑی حکومت, بڑے انٹرنیٹ کا کہا جی ہم وی پی این کو ریپیئر کر رہے ہیں. جی پتہ نہیں وی پی این وہ کیا اسے کہتے ہیں, فائر وال کو ریپیئر کر رہے ہیں, تو وی پی این بھی اس میں, مطلب
اب کیا دنیا بڑی بدل گئی ہے. اب آپ جو جاہل آدمی بھی ہے نا وہ بھی فون پہ جاتا ہے, ہر سوال کا جواب اس کو آ جاتا ہے. ان دونوں دھرنوں میں بڑا فرق ہے اس دھرنے. بسائڈز دی obvious کہ سویلین اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس وقت سیم پیج پہ, اس وقت بھی سیم پیج پہ ہی تھی حکومت اور ملٹری کا. جی آرمی چیف تو سیم پیج پہ تھے, نئے آرمی چیف آئے تھے. بات وہ نہیں ہے, ہم ہمیشہ ہم نے ملک کے حقائق کو چھپایا ہے. جو وہ دھرنا تھا اس کے حقائق سارا پاکستان جانتا ہے, اس کی حقیقت کیا تھی. وہ حکومت کو دبانے کی کوشش تھی, حکومت کو ایک قسم کا پریشرائز کرنے کی کوشش تھی, لیکن ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ملک کا کتنا نقصان ہوگا. تو وہ اس وقت ہوا, اس کے مقاصد کچھ اور تھے. آج کے جو دھرنا ہے اس کے حالات بھی ہو سکتا ہے آپ کو چند سالوں بعد پتہ لگے یہ جو جلسہ جلوس کون کروا رہا تھا, کیسے کروا رہا تھا. یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ آرگینک یا نہیں ہے؟ آرگینک پاکستان میں مرغی بھی نہیں ہے. سیاست نفرت میں نہیں بدلی تھی, سیاست دشمنی میں نہیں بدلی تھی. وہ اب ہم وہ بھی عبور کر گئے ہیں. وہ جو سطح تھی اس معاملے کی اس کو بھی ہم اس سے بھی آگے بڑھ گئے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. نفاق اس حد تک سیاست کبھی اس طرح نہیں ہو سکتی, ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ عباسی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے. سابق وزیر اعظم عباسی صاحب اس وقت عباسی صاحب پروگرام میں شریک تھے, اور اسی کے ساتھ بڑھیں گے ایک بریک کی طرف.